ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر سال شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک سوال عام طور پہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم شوال اور قضا دونوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ عام سوال آتا ہے کہ ہم کیا شوال کے بھی روزے رکھیں جو کہ نفلی روزے ہیں اور ہم پہ نیت کر لیں کہ جو میرے روزے مس ہوئے تھے اس کی میں نیت کروں۔ اس میں اختلاف رائے تھوڑا سا موجود ہے، لیکن جو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھ پاتی تھی تو شوال کے روزے وہ رکھتی تھیں، تو وہ کہہ سکتی تھیں کہ میں جو رمضان کے میرے قضا ہوتے تھے میں شوال کے روزوں کے ساتھ رکھ لیا کرتی تھی، ان کو کہہ سکتی تھیں۔ وہ شوال کے روزے جب اتنی فضیلت ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ روزے رکھ رہے تھے تو ہم مان نہیں سکتے کہ ازواج نہیں رکھتی ہوں گی، لیکن اس میں انہوں نے اپنے قضا روزوں کی نیت نہیں کی۔ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی 2 نفل پڑھنے 4 نفل پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہے کہ یہی میرے فرض بھی ہیں، کہ فرض بھی یہی ہیں اور نفل بھی یہی ہیں، تو ایسے تو کبھی بھی نہیں کرتے ہم۔ نوافل کی نیت ہم ہمیشہ الگ کرتے ہیں اور فرض کی نیت ہم ہمیشہ الگ کرتے ہیں۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، وہ کہے کہ میرا فرض بھی حج ہے اور میرا نفل حج بھی ہے، تو یہ تو کبھی بھی ہم نہیں کرتے۔ تو روزوں میں بہتر ہے کہ انسان قضا اور نفل کو جمع نہ کرے، قضا کی لٹرلی نیت کرے کہ یہ میرا قضا روزہ ہے۔ ملٹیپل نیتیں بعض دفعہ ہو سکتی ہیں، لیکن روزوں میں انسان احتیاط کرے کہ عین فرض کا معاملہ ہے۔ 2 نفل کی نیت کمبائن کر سکتے ہیں، 2 نفل کی نیت آپ کمبائن کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ تحیت المسجد کے بارے میں جانتے ہیں آپ، جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو عادت ہے کہ وہ عصر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، غیر موقدہ ہے نا 4 سنتیں، یہ نفل ہی ہیں وہ ایک طرح سے۔ آپ کوئی مسجد میں داخل ہوا تو اب 2 نیتیں اکٹھی کر لیں کہ یہ تحیت المسجد بھی ہیں اور یہ میری عصر کی سنتیں بھی ہیں غیر موقدہ۔ کلیئر؟ اب اگر وہ مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی، امام صاحب نے جماعت شروع کرا دی، تو کیا وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میری جو پہلی 2 رکعتیں ہیں تحیت المسجد بھی ہیں اور یہ ظہر کے فرض بھی ہیں؟ یہ تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اس طرح کا 2+2 ہم خود بھی تھوڑا سا کریں تو وہ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جو قیاس ہے سارا، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بہت ہی اہم ہے ہم خواتین کے لیے کہ ان کو شعبان تک انتظار کیوں کرنا پڑا تھا اور شوال ہی کے روزوں کو کیوں نہیں پھر قضا کے ساتھ رکھ لیا کرتی تھیں۔ تو قضا کی نیت ہوتی ہے، اس لیے کہ احکامات بھی ڈفرینٹ ہے نا۔ دیکھیں آپ نے قضا کے لیے ہم کو سحری پر نیت کرنی ہوتی ہے، نفل کے لیے ہم زوال سے پہلے کر سکتے ہیں۔ قضا کو توڑا نہیں جا سکتا، نفل روزے کو کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے۔ قضا روزہ اگر توڑ دیا تو اس کی قضا ہے، اور نفل روزہ اگر بغیر وجہ یا کسی وجہ سے توڑ بھی دیا تو کوئی قضا نہیں ہے۔ تو احکامات بھی بالکل ڈفرینٹ ہیں، لہٰذا شوال کے روزے اپنی جگہ ہیں اور اس کے بعد پھر قضا روزے الگ ہیں۔ تو شوال کا مہینہ تو دوبارہ آئے گا نہیں، اوبیسلی 11 مہینے کے بعد ہی آئے گا نا، تو شوال کے اپنے رکھیں سکون سے، اس کے بعد پھر الحمدللہ 10 مہینے پڑے ہیں نا، اس میں رکھتے رہیں، ایک روزہ ہر ہفتے رکھ لیں، مہینے کے 4 رکھ لیں، مہینے کے 3 رکھ لیں، آرام سے پورے ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ششا عید کے روزے کہتے ہیں، ششا عید، کہ جیسے آج عید ہوئی اور کل سے روزے شروع۔ تو بعض دفعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو اگلے دن شروع کر دینا چاہیے عید کے، ورنہ وہ نہیں ہوتے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ شوال کے روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب عید وغیرہ گزر جائے، الحمدللہ سب چیز زندگی نارمل ہو جائے، اس کے بعد رکھ لیں، 2 کر کے 3 کر کے،
جیسے آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو الحمدللہ، لیکن بہت اہتمام کرنا چاہیے شوال کے روزوں کا۔ اور نفلی روزوں میں کیا آتا ہے؟ باقاعدگی سے ایام بیض، یہ بیض نہیں ہے، یہ بیض ہے۔ بیضا انڈے کو کہتے ہیں، بیضا بیضا کیوں کہتے ہیں؟ انڈے کو سفید ہوتا ہے۔ اور ان کو ایام بیض کیوں کہتے ہیں؟ اسی کہ چاندنی پوری ہوتی ہے تو راتیں جو ہیں وہ چمک رہی ہوتی ہیں، سفید لگ رہی ہوتی ہیں نا، بہت روشنی ہوتی ہے باہر، اس لیے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے، روشن دن۔ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شوال کے روزوں سے کتنا ملتا ہے؟ پورے سال کا۔ اور ایام بیض کے روزے رکھنے سے کتنا ملتا ہے؟ عمر بھر کے روزوں کا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، ایام بیض کے کوئی نہیں رکھتا، اگر کوئی بھی 3 رکھ لیتا ہے تو بھی انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہی اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ تو 3 روزے مطلب کیا ہوا؟ 30۔ تو پھر تو پورے سال کے ہو گئے نا، زندگی بھر ہی لگے ایسے کاؤنٹ ہوگا اللہ کیا کہ زندگی بھر اس شخص نے روزے رکھے۔ تو نفلی روزوں کا ضرور بالضرور اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے۔